السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ ہم ایسے بھی درود پڑھنے والے ہیں، تو کثرت سے آپ نے صلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک بار پھر برکت کے لیے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بابرکت لمحات میں ہم سب کا اللہ کے بابرکت گھر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اسی طرح 5 وقت پابندی کے ساتھ با جماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔ پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ چونکہ 11ویں شریف کا بڑی 11ویں جسے ہم کہتے ہیں وہ مہینہ چل رہا ہے، امام الاولیاء، سید الاولیاء، شہنشاہ اولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس بھی اسی مہینے میں تھا۔ اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں فرشتوں اور انبیاء اور صحابہ کے بعد جو سب سے بڑی سچی جماعت ہے وہ اولیاء کی جماعت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اولیاء کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، فرمایا کہ پہلے تو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہی سچا ہو سکتا ہے۔ کافر ہندو ہو، جتنے بھی نیک اعمال کرے، جتنا بھی ایماندار ہو، اسے ہم سچا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب وہ رب کا انکار کر رہا ہے تو اسے ہم سچا کیسے کہیں گے؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، جب وہ اسلام کو غلط کہہ رہا ہے تو اسے ہم سچا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہمیں سچے ملیں گے تو وہ لوگ ہمیں اسلام کے اندر ملیں گے۔ اسی وجہ سے اور اسلام کے اندر بھی جو سچوں کی جماعت ہے وہ ہے اللہ کے اولیاء کی جماعت فی زمانہ۔ چونکہ ہمارے سامنے نہ تو انبیاء ہیں، نبوت کا ویسے سلسلہ ختم ہو گیا، اور صحابہ کرام بھی ہمارے سامنے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 110 سال تک صحابہ زندہ رہے۔ 120 ہجری 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ، ان کا وصال 120 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ خود انہوں نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ تو 120 سال تک صحابہ بھی گئے، پھر تابعین، تبع تابعین، ابھی تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تو تینوں ادوار کے لوگ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ابھی جن سچوں سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں یا جو ہمارے زمانے کے قریب تھے وہ صرف اور صرف اولیاء ہیں، اور ان اولیاء کے بھی جو سردار ہیں ان کا ذکر آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایسے اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ نے خود یہ دعویٰ فرمایا، فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ خود تحدیث نعمت کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ عبد القادر ہوں، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مہر نہ لگے اللہ کی اجازت سے، اس وقت تک اللہ کسی کو ولایت نہیں عطا فرماتا۔ ایسے وہ اولیاء کے سردار ہیں، اور
ان کا قدم کے جب اولیاء کی گردنوں پارا، اسی بارے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام رضا کے اندر لکھا نا کہ جن کا ممبر بنی گردن اولیاء. ممبر کہتے ہیں جس پر بندہ تھا. ابھی میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے پیر بھی ممبر پر ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کو کھینچا، فرماتے ہیں جن کا ممبر، جن کا قدم بنی اولیاء کی گردنیں، جن کا قدم اتنا اونچا ہے کہ اولیاء کی گردنوں پہ پڑتا ہے، اس قدم کی اتنی اونچی رفعت اور بلندی پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدی امام اہل سنت نے لکھا. اور دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور یہ شعر ہم سنتے تو رہتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو اس کا پس منظر اعلیٰ حضرت بیان کیا فرما رہی ہیں. فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. ہے غوث پاک آپ کا مرتبہ کیا ہی بلند ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے. جو بڑے بڑے اونچے اولیاء ہیں نا، جن کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا اونچا ولایت میں قد ہے، زہد، تقوی، علم، جود و سخا میں جن اولیاء کا بڑا بڑا لمبا قد ہے، اونچوں کے سروں سے ایک دو عام انسانوں کے بنسبت اولیاء کی ولایت میں اللہ نے ان کا بہت اونچا مقام رکھا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے اولیاء ہیں نا، جن کے قد ولایت میں بہت اونچے ہیں، اللہ حضرت فرماتے ہیں غوث پاک جو ولی بڑے بڑے اونچے مرتبے والے ہیں، جن کا بڑا بڑا اونچا قد ہے، اے غوث پاک آپ کا قدم بھی ان کے سروں سے اوپر ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. جب ہم کسی اونچی سی چیز کو دیکھتے ہیں نا، صحیح نظر نہیں آتی، بعد اوقات آنکھیں مل کے صاف کر کے پھر دیکھتے ہیں اب صحیح نظر آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اے غوث پاک آپ کا سر کتنا اونچا ہے، یہ کیسے کوئی جان لے ہم لوگوں میں سے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، جن کی نظر بڑی بڑی اونچی ہے، وہ آپ کے قدم دیکھنے کے لیے آنکھیں ملتے ہیں، پھر بھی آپ کا قدم بھی نظر نہیں آتا. جب بڑے بڑے اولیاء کو غوث پاک کا قدم بھی نظر نہیں آتا تو ان کے سر کا مقام کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کو سلطان العارفین حضرت سیدنا سلطان باہو رحمہ اللہ، ان کا ولایت میں بھی بہت اونچا قد تھا، جن کو عارفین یہ اولیاء کو ہی کہتے ہیں، ان کی ایک قسم ہے سلطان العارفین، عارفین کے بادشاہ. سبحان اللہ. ان کو عارفین کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اور یہ خود غوث پاک کے بارے میں یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کلام کے اندر. انہوں نے لکھا غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے، چونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد کے رہنے والے تھے، تو سلطان باہو رحمہ اللہ ان کی شان میں لکھتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں چیراں ہو. بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں چیراں ہو. تن من میرا پرزے پرزے جی میں درزی دیاں لیراں ہوں. او لیراں گل کفنی پاکے تے رلساں سنگ فقیراں ہوں. بغداد شہر دے ٹکڑے خاصاں کرساں میرا میرا ہوں. سبحان اللہ. یہ وہ لکھ رہے ہیں جو خود ہی اولیاء کے سلطان ہیں، اور وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے ایسے ان کے شہر کے گیت گاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی قدم آلہ تیرا. سر بالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اتنا بڑا دعویٰ کہ میرا یہ قدم اللہ کے سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ آگے اس کی وجہ میں بتاؤں، شاید ہی آپ نے نہ سنی، اور نیا مسئلہ بتاؤں، آپ کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ غوث پاک نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس بات کو سیدی امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ شریف میں بھی لکھا ہے، اور فتاوی فیض الرسول میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، غوث اعظم اور عقائد اہل سنت میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ براق پر سوار ہونے لگے، جیسے ہی براق کے قریب ہوئے، جیسے ہم انسان خوشی سے چوڑے ہو جاتے ہیں نا، براق بھی بڑا مچلا اور اس کا قد مزید اونچا ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھنا تھا، وہ ہو گیا اونچا۔ پھر کیا ہوا؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے۔ غوث پاک کی نظر پڑی، حضور کی خدمت کے لیے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ روح کے اوپر جسمانی پابندیاں تو نہیں نہ ہوتی، آپ علیہ السلام جسمانی حالت میں تھے، اونچا کیسے جاتے ہیں؟ غوث پاک کی روح آئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براق ہو گیا ہے اونچا، میں فقیر حاضر ہوں، میرے کندھوں پہ قدم رکھ کے آپ براق پہ چڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کندھے پر، روح کے کندھے پہ قدم رکھا، اوپر ہوئے، براق پہ چڑھ گئے، اور براق پہ چڑھ کے چلتے ہوئے یہ غوث پاک کو فضیلت ارشاد فرمایا کہ عبد القادر سن لو، آج میرے قدم، امام الانبیاء کے قدم تمہارے کندھے پہ لگے ہیں، میری خدمت کرنے کا صلہ اللہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا۔ آج میرا قدم تمہارے کندھوں پہ لگا، اللہ تمہارے قدموں کو میری امت کے سارے اولیاء کے کندھوں پہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت غوث پاک رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی، اس وجہ سے آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے پیچھے غوث پاک کی بڑی محنتیں ہیں۔ ہم فضائل تو بڑے غوث پاک کے سنتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ مقام ملا کیسے، اللہ نے کیسے اتنا اونچا آپ کو مقام دیا۔ غوث پاک اپنے حالات کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، فرماتے ہیں میں جنگلوں میں عبادات کرتا، دن رات اللہ کی عبادات کرتا، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، بعض اوقات پتے کھانے پڑ جاتے۔ اور کہتے ہیں ایک بار ایسا ہوا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے دھوپ پڑ رہی تھی، اور میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ ہوا کیا کہ اچانک میرے اوپر کوئی بادل آیا، اس نے سایہ کیا، اور اس میں سے چند قطرے پانی میرے منہ میں گرا۔ میں تو بے ہوش تھا، جب وہ پانی میرے منہ میں گرا آنکھ میری کھل گئی، میں نے اوپر دیکھا بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا، اس بادل سے مجھے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ پہ ساری حرام چیزیں حلال کر دی۔ جب یہ بات آپ نے سنی، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، جیسے ہی پڑھی وہ سارے بادل غائب ہو گئے، اور غیب سے آپ کو آواز آئی، اے عبد القادر میں نے اس حالت کے اندر 70 اولیاء کو گمراہ کر لیا ہے، میں شیطان ہوں، 70 اولیاء گمراہ کر دیے، لیکن عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اور یہ بھی اس بدبخت کا دوسرا وار تھا، لیکن غوث پاک تو اولیاء کے سردار تھے، رسول اللہ علیہ السلام کا قدم کندھے پہ لگا ہوا تھا۔ آپ اس کی اس چال کو بھی سمجھے، فرمایا جا مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا دوسرا وار بھی ناکام کر دیا۔ پہلے
اس نے 70 اولیاء کو اسی طرح گمراہ کیا، ظاہر سی بات ہے اوپر بادل آ گیا، آواز بھی غیب سے آ گئی، بندہ تو یہی سمجھے گا کہ میرے اوپر یہ احکام آ گئی ہیں، لیکن غوث پاک بھی اللہ کی خاص عنایت تھی، شیطان کے سخت سے سخت ترین واروں کو بھی آپ سمجھ گئے اور اللہ نے آپ کی ولایت کو بچا لیا۔ ایسا غوث پاک کا مقام اور قلائد الجواہر میں لکھا ہے، سنیے گا، غوث پاک خود فرماتے ہیں میں نے دین کے رستے میں اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، اتنے دکھ اللہ کے دین کے رستے میں برداشت کیے، اگر وہ سارے دکھ پہاڑوں پہ ڈال جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی مشکلات اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد غوث پاک نے یہ اونچا بڑا مقام حاصل کیا۔ یہ ایسے لوگوں کو اللہ نے اولیاء کا بھی سردار بنایا۔ ہمارے یہاں دیکھیں، آج اگر ہم اس دور کے پیروں پہ غور کریں، کیسے پیر ہیں اس دور میں؟ نماز ہی کبھی نہیں پڑھی، روزہ ہی کبھی نہیں رکھا، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کبھی کیا، پھر کہتے ہیں جی ہم بڑے پیر ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اور جنید بغدادی نے کہا تھا یہ پہنچے ہوئے تو اس طرح کے پیر ہیں پر شیطان کے قدموں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں ولایت کے اندر بندہ جتنا ہی بڑا ولی ہو جائے، کبھی بھی کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ شریعت کا قدم اس میں نہ چلے۔ کوئی پیر کہے میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، مجھے نمازیں معاف ہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا مقام ہوتا نا جہاں پہ نمازیں معاف ہو جاتی تو سب سے پہلے اس کی اجازت پیارے آقا علیہ السلام کو دی جاتی۔ کوئی ولی ان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ولی تو کیا کوئی نبی بھی ان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ 5 تو کیا 6 نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ حدیث پڑھے ساری رات عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بھی اتنی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے قدم بھی سوج جاتے ہیں۔ آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ رسول اللہ کا اتنا مقام اور وہ عبادتیں کریں اور آج کا پیر نماز ہی نہ پڑھے، کہے جی میں تو پیر ہوں مجھے نمازیں معاف ہے، کبھی بھی نہیں۔ آپ نے بھی سنا جو پیروں کے بھی پیر ہیں، روشن زمین اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کیسی عبادات کی، اور آپ اپنے وصال تک ساری نمازیں پڑھتے رہے، ساری رات قرآن پڑھتے رہے۔ 15 سال کم و بیش آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ اولیاء کے سردار کا عالم ہے۔ آج کا کوئی عام ولی یا پیر کہ مجھ بشریت کا قدم نہیں چلتا، فجر میں سوئے رہتے ہیں، حضرت کی نماز کہاں پڑھی؟ کہتا میں مکے میں پڑھ کے آیا ہوں۔ زور کہاں پڑھی؟ میں مدینے پڑھی ہے، اور جب ان سے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو مرید کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسی ولایت ہے؟ شریعت کا قلم کسی سے بھی نہیں اٹھتا۔ بندہ جتنا بڑا ولی ہو، پیر ہو، صاحبزادہ ہو یا سید ہو، کبھی بھی کسی مقام پہ چاہے وہ جیسا مرضی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، صحابی ہو، کسی کو کوئی عبادت معاف نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کا پیر دیکھے چہرے پہ داڑھی نہیں، میں پیر ہوں، نماز کبھی پڑھی نہیں، جی میں پیر ہوں، روزے رکھے نہیں، میں پیر ہوں، سارا دن بیٹھ کے مریدوں کے ساتھ حقے پیے، غیبتیں کی، مریدوں کو بھی بدعمل بنایا، خود بھی بدعمل، جی میں پیر ہوں۔ ایسا پیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کے شکنجے میں ہے۔ اور کئی پیر تو ایسے ہیں، مرید آئے میرے مرید ہو جاؤ آپ پکے جنتی ہیں، میں آپ کی سفارش کروا لوں گا۔ بھائی یہ پیر، ایسے لوگوں کو پیر نہیں کہتے۔ پیر تو وہ ہوتا ہے دنیا دار بندہ، دین سے دور، بدعمل، اس پیر کے دامن سے وہ وابستہ ہو تو وہ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل ایسے بھی پیر ہیں خود تو غلط راستے پہ چڑھے ہوئے ہیں، جو مرید ان کا ہوا اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ یہ تو کل کو پتا چلے گا کہ سفارش کون کرے گا۔ وہ مقام ایسا ہوگا جہاں پہ انبیاء بھی پریشان ہوں گے، تو بے نمازی پیر وہاں سے کیسے بچائے گا؟
بے عمل پیر کیسے بچائے گا، بے روزہ پیر کیسے بچائے گا؟ اور ہمارے یہاں ہم اگر اسرار کو پڑھتے ہیں، کتنے اولیاء غوث پاک گزرے، خواجہ غریب نواز گزرے، داتا علی اجویری گزرے، جتنے اولیاء تھے کافر پہ بھی نظر ڈالتے تھے، اسے مسلمان بنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ان کا مرید مسلمان مرید ہونے کے لیے آتا، اس پہ ایک اپنی ولایت کی نظر ڈالتے تھے، اسے بھی اللہ کا ولی بنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز، وہ مدینے سے حضور نے حکم ارشاد فرمایا جاؤ ہندوستان میں دین کا کام کرو۔ جب غوث پاک نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رقابت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو خواجہ غریب نواز نے اس وقت جواب دیا حضور صرف گردن پہ نہیں، آپ کا قدم میرے پورے جسم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا، ہندوستان کے اندر انہوں نے اپنی ولایت کی وجہ سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام سے وابستہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل کے پیر ہماری عوام کو خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے لوگ ان بد عقیدہ پیروں کو دیکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں یہی عقیدہ اہل سنت کا۔ ایسے لوگوں سے کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں جو نشے کرے، بھنگ پئیں اور چرس پئیں، حضرت علی کا نام لے جی میں تو علی والا ہوں، اور حضرت علی کی شان کیسی ہے، اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک رکاب کے اندر ایک پاؤں رکھا، دوسرے رکاب تک پاؤں پہنچنے سے پہلے قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہ 2 نمبر پیر علی کا نام لیتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ کیسا پیر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کئی ایسے پیر ہو سے کہتے ہیں کلمہ سناؤ سے آتے ہی نہیں، نماز سناؤ آتی ہی نہیں، پیر ہے لوگوں کو تعویذ لکھ کے دے رہا ہے۔ کیا لکھ کے دے رہا ہے تعویذ میں؟ جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، نماز ہی نہیں آتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جو بھی نماز ہی نہ پڑھے وہ رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہی نہ پہنچائے، آپ بتائیں رسول اللہ علیہ السلام اس سے خوش ہوں گے؟ آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا داڑھی رکھو، یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، اور پیر سارے انبیاء کو سنت کو چھوڑا ہوا ہے، اولیاء کے سردار غوث پاک کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے، اور اولیاء کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا سکتا ہے؟ یقین والی اللہ تو ایسے بندے کو ولی بنائے گا جو اللہ کے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہوگا، جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری گمراہیاں ہیں۔ کبھی بھی اس طرح کے پیروں کے لڑ نہیں لگنا، یہ پیر نہیں ہوتے، یہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک حقیقت بات یہی بتاؤ، پرانے دور میں کہتے تھے کہ یہ بزرگ جو ہے نا یہ گدی نشین ہے، ایک ہوتے تھے سب سے پہلے ہوتے تھے سجادہ نشین، سجادہ کہتے ہیں سجدہ کرنے والی جگہ کو، وہ ایسے اللہ کے اولیاء ہوتے تھے جہاں پہ نماز پڑھی سارا دن وہیں پہ بیٹھے رہے، لوگ کہتے تھے یہ سجادہ نشین ہے، جہاں پہ سجدہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ پیری نے رنگ بدلنا شروع کیا، سجادہ نشین سے بنے گدی نشین، بزرگوں کا صوفہ لگا ہے، گدا لگا ہے، اس پہ بیٹھے ہیں مرید آ رہے ہیں، وہ بن گئے سجادہ نشین سے گدی نشین، اور گدی نشین سے پھر آہستہ آہستہ ابھی ایسا دور چل رہا ہے اب گدی نشین بن گئے۔ جو پیر دیکھو جناب عمل اچھا نہیں، صحیح پیروں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ میں بھی پیر کو ماننے والا ہوں اور پیروں کے پیر کو بھی ماننے والا ہوں، میرے بھی پیر ہیں، 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو الحمدللہ میں نے سنت پیروں کو ماننے والے ہیں۔ 2 نمبر پیر آج کے اکثر پیروں کا کام کیا ہے؟ بالخصوص یہ جو صاحبزادے ہیں جن کے باپ دادا تو اولیاء تھے، پیچھے سے انہوں نے نظام سنبھالا، خود بد عملی، بد عقیدگی، غلط باتیں پھیلائی، مریدوں سے نذرانے لیے، اپنی کوٹھیاں بنائیں، جائیدادیں بنائیں اور نام کمایا۔ بھائی یہ گھر میں بیٹھ کے گدی سنبھالنا یہ پیروں کا کام نہیں ہے۔ ایسے پیرے کو تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک دنیا دار بندہ ہو کے شاعر ہو کے اس نے نصیحت کی تھی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
اگر پیر کا کام گھر بیٹھ کے نذرانے لینا ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی طائف کے بازاروں میں پتھر نہ کھاتے۔ اگر پیروں کا کام گھر میں بیٹھ کے اپنا کام نذرانے لے کے کام چلانا ہوتا تو کبھی بھی امام حسین مدینے سے چل کے کوفہ یزید کے سامنے نہ جاتے۔ اگر پیروں کا کام گھر میں بیٹھنا ہوتا تو غوث پاک بھوک اور پیاس جنگلات میں حاصل نہ کرتے بلکہ گھر میں بیٹھتے اور مریدوں سے نذرانے لے کے وہ بھی اپنے محلات میں رہتے۔ یہ کیسا پیر ہوا؟ نہ کبھی لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلا۔ مرید گمراہ ہو رہے ہیں، بد عمل ہو رہے ہیں، مرید بد عقیدہ ہو رہے ہیں، اور پیر صاحب گھر میں بیٹھے ہیں۔ آؤ بھی مجھ سے ملاقات کرو، دعا کراؤ، نذرانے دے کے جاؤ، گھر میں جا کے اپنا کام کرو، اور ہم تو جناب اپنی گدی پہ بیٹھے ہیں۔ ایسا پیر کوئی پیر نہیں ہے۔ پیر کا کام تو یہ ہے میدان عمل میں آئے، جو لوگ بے عمل ہیں ان کو باعمل بنائے، جو بد عقیدہ ہیں ان کو صحیح العقیدہ بنائے، جو غلط رستے پہ چل رہے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلائے، اور نظر کرے تو بے عمل لوگ اللہ کے رستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ ایسے لوگوں کو پیر کہتے ہیں بد عقیدہ، بد عمل، بے نمازی، یہ نشے کرنے والا۔ یہ پیر کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ ہماری عوام ہر تعویذ دینے والے کو پیر سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ تو عامل ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، یہ پیر نہیں ہوتے۔ اصل پیر تو وہ ہے جسے بندہ جس کی صورت دیکھے تو لوگوں کو خدا یاد آ جائے اور ان کو پتہ چلے یہ رسول اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا وہ پیر ہے۔ اور آخر میں ذکر کروں اس دور کے ولی عظیم سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں پہ نظر کرتے ہیں، بد عقیدہ لوگوں کے اوپر نظر کرتے ہیں، بے عمل لوگوں پہ جب اپنی نظر کرتے ہیں، داڑھی منڈا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی حضور کی سنت آ جاتی ہے۔ اور بے عمل لوگ شخصوں پہ، بے عمل لوگوں پہ جب وہ نظر کرتے ہیں تو اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا صرف 5 وقت کا نمازی نہیں، اپنے مریدوں کو الیاس قادری نے تہجد پڑھنے والا بھی بنایا ہے، اوابین پڑھنے والا بھی بنایا ہے، اشراق و چاش پڑھنے والا بھی بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں پیر جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور کتنے سینکڑوں لوگوں کو کفار کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں بھی داخل کیا ہے۔ ایسے پیر ہوتے ہیں جو بے عمل اور بد عقیدہ اور نشے کرنے والے ہیں، یہ پیر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے 2 نمبر پیروں سے ہمیں بچائے اور ہمیں حقیقی اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانے کتنے اس دور میں لوگ ہیں دیکھتے یار یہ مسلمانوں کا پیر ہے، میں تو ایسے پیروں سے دور ہی رہوں گا۔ آج کل ویسے بھی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان وہ کہتے ہیں اس طرح کے پیر ہوتے ہیں، میں تو ایسے پیروں کو نہیں مانتا۔ اب انہوں نے غلط لوگوں کے چکر میں صحیح کا بھی انکار کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں نبی ہونا کتنا بڑا مقام ہے، غلط لوگ نبوت کے منصب میں داخل ہو گئے یا نہیں؟ وہ نبی نہیں تھے، انہوں نے لبادہ نبوت کاڑا اور جھوٹے نبی بن گئے۔ ایسے ہی اولیاء صحیح ہیں، پیر بھی صحیح ہیں، لیکن 2 نمبر بندے آئے میدان میں، انہوں نے اصلی پیروں کو بھی بدنام کیا، اولیاء اللہ کو بدنام کیا، اور ہمارے اس دور کے نوجوان ان کی بد عقیدگی، بد عملی کی وجہ سے ہمارے اہل سنت کے عقیدے سے گمراہ ہو رہی ہیں۔ ان نوجوانوں کو صحیح غلط کی پہچان کا نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح غلط کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دائیں طرف الحمدللہ ہمارا مسجد کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ٹائلیں پچھلے جمعے پہ بھی ہمارے نمازی ہیں شعیب بھائی ماشاءاللہ